میری ذات ذرۂ بے نشاں۔ میرے بھائیوں کے خیال میں اب مجھے شادی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اب میرے پیسوں سے ہی رشتہ داروں کے ساتھ لین دین ہوتا ہے اور بہنوں کے سسرال کے ساتھ معاملات بھی میں ہی دیکھتی ہوں۔ ان کے خیال میں مہنگائی بہت ہے اور وہ بڑی مشکل سے اپنی فیملی کا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ میری بہت عزیز دوست بشریٰ نے ٹھنڈی سانس بھر کے میرے استفسار پہ جواب دیا۔ میں نے اپنے غصے کو دباتے ہوئے کہا کہ تمہاری بہنوں کا کیا موقف ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ باجی اگر تم نہ ہو تو ہمیں اس گھر میں کوئی پانی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ امی کے بعد تم سے ہی ہمارا میکا قائم ہے۔ بشریٰ نے آنکھیں جھکاتے ہوئے کہا۔ میرا دل غم اور غصے سے بھر گیا۔ السلام علیکم ویورز، یہ سچا واقعہ ہے جو میں آپ سے بیان کر رہی ہوں۔ تقریباً 20 سال قبل بشریٰ کے والد کی اچانک بیماری اور وفات کے بعد اس نے بڑی بہن ہونے کے ناطے اسکول میں نوکری کے ساتھ گھر میں ٹیوشن پڑھا کر گھر کا بوجھ اور چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری لی۔ بہن بھائیوں کے فرض باری باری ادا کرتے ہوئے اس نے پرائیویٹ طور پر پڑھائی کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ اس وقت وہ ایک نامی گرامی اسکول کی پرنسپل ہے۔ والدہ کا تقریباً سال پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ سب بہن بھائی اپنی زندگی میں سیٹ ہیں، لیکن بشریٰ کو جو رول زندگی میں مل چکا ہے وہ ختم نہیں ہو رہا۔ حالانکہ اب وہ ذہنی، جسمانی اور جذباتی طور پر مزید بوجھ اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہی۔ تھکن اس کی آنکھوں سے جھلکتی ہے۔ ویورز، ہم لوگ انتہائی ظالم لوگ ہیں اور شاید انسان کہلانے کے اہل بھی نہیں ہیں۔ جب کسی رشتے کو جذباتی طور پر بلیک میل کرتے ہیں اور اسے کوئی کردار سونپ دیتے ہیں تو پھر اس کو ختم نہیں کرتے۔ ہمارے معاشرے میں تقریباً ہر خاندان میں ایسے مرد اور عورتیں موجود ہیں جو شادی کی مناسب عمر سے بڑھ چکے ہیں اور گھر والوں کی ذمہ داریوں کا بوجھ ختم نہیں ہو رہا۔ بعض جگہوں پر غیرت کے نام پر عورتوں کو پسند کی شادی کی اجازت نہیں دی جاتی اور اس کو ایک گالی سمجھا جاتا ہے۔ محبت کی شادی کو ایک برائی سمجھنے والے نفرت اور زبردستی کی شادی کو عین غیرت اور درست سمجھتے ہیں، چاہے اس کا خمیازہ آئندہ آنے والی نسلیں بھگتیں۔ یہ ساری باتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کوسوں دور ہیں اور انسانی ایگو کی پیداوار ہیں جو سوائے ذلت کے کچھ بھی نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں۔ قتل کی ایک قسم وہ ہے جو ظاہری ہے کہ آپ کسی ہتھیار یا زہر سے کسی شخص کو موت کے گھاٹ اتار دیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی شخص کا جذباتی استحصال کرتے ہوئے اس کے بنیادی حق سے اسے محروم کیا جائے۔ ایک انسان کا اپنی مرضی اور اپنی شخصیت کے مطابق مناسب وقت پر جیون ساتھی کا انتخاب اس کا بنیادی حق ہے، اور نہ صرف اس کی معاشرتی بلکہ جذباتی اور نفسیاتی صحت کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ ویورز، محض اپنی انا اور خود پرستی کے زوم میں اپنے خونی اور قریبی رشتوں کی جذباتی بلیک میلنگ ان رشتوں کو زندہ ترگور کرنے کے مترادف ہے، اور یہ ناقابل معافی جرم ہے جس کو اس دنیا میں بھی انسان اپنے ضمیر کی عدالت میں بھگتتا ہے اور آخرت میں بھی جواب دہ ہوگا۔ ایک بات تو طے ہے کہ جو لوگ اپنے رشتوں کے لیے اپنی خوشیاں تج کر کے قربانی دیتے ہیں وہ دل کے خوبصورت لوگ ہیں اور بدلے میں اچھے سلوک کے مستحق ہیں، اور جب ہم ان رشتوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے تو معاشرے میں کبھی سکون نہیں رہ سکتا اور بگاڑ ہی اس کا حاصل ہے۔ اس موقع پر مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ ایک مولوی صاحب بار بار علامہ اقبال کو خط لکھ کر
दाढ़ी रखने की ताकीद करते थे और फरमाते थे कि अल्लामा आप आलम इस्लाम की इतनी कदावर शख्सियत हैं, आपको सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक दाढ़ी ज़रूर रखनी चाहिए। आखिर अल्लामा इकबाल ने उन्हें जवाब लिख कर भेजा कि आपने बिलाशुबा दुरुस्त फरमाया है कि दाढ़ी रखना सुन्नत है। सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहनों और बेटियों को जायदाद से हिस्सा देना भी लाजमी है। आप अपनी बहनों को जायदाद में हिस्सा दे दें, मैं आपसे वादा करता हूँ कि दाढ़ी रख लूँगा। उसके बाद उन मौलाना साहब ने कभी दाढ़ी रखने के लिए अल्लामा इकबाल को ख़त नहीं लिखा। व्यूअर्स, ये वाक़या अल्लामा इकबाल की ताबिंदा यादें आज डॉक्टर नदीम शफ़ीक मलिक साहब की किताब में मौजूद है। थोड़े लिखे को बहुत समझा जाए। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।